یہ بچہ علی ہے، مکمل مدت پر صحت مند پیدا ہوا، لیکن پیدائش کے تیسرے دن جسم زرد ہونے لگا۔ والدین نے دیکھا مگر نظر انداز کیا۔ 5ویں دن جب ہسپتال لایا گیا تو بلیروبن کی سطح 28 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب علی ہمیشہ کے لیے سیریبرل پالسی کا مریض ہے، ایک ایسا انجام جو بر وقت علاج کے ذریعے روکا جا سکتا تھا۔ دراصل علی کو نیونیٹل جانڈس یعنی نوزائیدہ میں ہونے والا یرقان ہوا تھا، جو کہ جسم میں بلیروبن کا لیول بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر بلیروبن کا لیول جسم میں خطرناک حد تک بڑھ جائے تو بچے کو مہلک بیماریاں ہو سکتی ہیں اور بچہ زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے۔ علی کا یہ انجام اس لیے ہوا کیونکہ اس کے پیرنٹس کو نیونیٹل جانڈس کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی۔ آج کی ہماری ویڈیو نیونیٹل جانڈس اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں ہے اور احتیاطی تدابیر اور بر وقت علاج کے بارے میں، تاکہ ہم علی جیسے مزید بچوں کو ایسے انجام سے بچا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نوزائیدہ پیلیا یعنی نیونیٹل جانڈس کیا ہے؟ جلد یا آنکھوں کی سفید جھلی کا زرد ہونا۔ یہ بلیروبن کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں ریڈ سیلز ہوتے ہیں جن کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جسم میں بلیروبن نارملی بنتا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا کام لیور کرتا ہے۔ لیور بلیروبن کو میٹابولائز کر کے یورین اور فیکل میٹر کے ذریعے جسم سے خارج کرتا ہے۔ نوزائیدہ میں ہونے والا یرقان پیلیا 60 سے 80% نوزائیدہ بچوں میں ہوتا ہے۔ اکثر بے ضرر ہوتا ہے، لیکن بر وقت علاج نہ ہو اور بلیروبن کا لیول خطرناک حد تک بڑھ جائے تو دماغ پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پیلیا عام ہے مگر خاموش قاتل بھی بن سکتا ہے۔ خاص طور پر پیدائش کے پہلے 5 دنوں میں بچے کو مکمل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیلیا کی اقسام۔ فزیولوجیکل پیلیا، ایسی صورت میں بچے کا جسم 24 گھنٹے کے بعد زرد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بچے کے جگر کا امیچور ہونا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جگر نارملی بلیروبن کو میٹابولائز کر کے جسم سے خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچے کا جگر امیچور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلیروبن کا لیول جسم میں بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نارمل ہے، اس کے لیے کوئی علاج کی ضرورت نہیں۔ پیتھولوجیکل جانڈس، 24 گھنٹے سے پہلے بچے کا جسم اگر پیلا پڑ جائے، زرد ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی انفیکشن یا پھر بچے اور ماں کے خون کی عدم مطابقت یعنی انکمپیٹیبلٹی، RH یا ABO انکمپیٹیبلٹی۔ اگر ماں اور بچے کا بلڈ گروپ الگ ہے تو ماں کے جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو کہ بچے کے جسم میں جا کے اس کے ریڈ سیلز کو توڑ سکتی ہیں اور بلیروبن کا لیول بڑھا سکتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ جانڈس، 3 سے 5 دن کے اندر ہونے والا یہ جانڈس ناکافی دودھ پلانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے جسم میں پانی کی کمی ہوگی، بلیروبن پخانے کے ذریعے خارج نہیں ہو پائے گا اور بچے کو جانڈس ہو سکتا ہے۔ بریسٹ ملک جانڈس، 5 سے 7 دن کے اندر ہونے والا یہ جانڈس ماں کے دودھ میں موجود خاص انزائمز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو کہ بچے کے جگر کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلیروبن کا صفایا نہیں ہو پاتا اور بچے کو جانڈس ہو سکتا ہے۔ جانڈس کب خطرناک ہوتا ہے؟ اگر یہ بچے کی پیدائش کے پہلے 24 گھنٹوں میں ہو۔ بلیروبن کی تیز رفتار اضافے کی صورت میں بھی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی ایک دن میں اگر بلیروبن کا لیول 5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو خطرناک ہے۔ بچہ نیند کی حالت میں رہتا ہے، دودھ نہیں پی رہا اور بچے کو سستی ہے، یا پھر بلیروبن کی سطح 20 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ کنکٹرس کیا ہے؟ کنکٹرس وہ دماغی نقصان ہے جو بہت زیادہ بلیروبن دماغ میں جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے ممکنہ نتائج میں سیریبرل پالسی، سماعت کی کمی، بینائی کے مسائل اور دماغی نشو و نما میں تاخیر ہیں۔ جسم میں اگر بہت زیادہ بلیروبن کا لیول بڑھ جائے تو دماغ کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس جان لیوا مہلک کنڈیشن کو کنکٹرس کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں بچے کا اریٹیبل ہونا، بہت زیادہ اونچی آواز سے رونا،
دودھ صحیح طریقے سے نہ پینا، غنودگی کی حالت میں رہنا، لاس آف مسل ٹون یعنی بچے کا جسم ڈھیلا ڈھالا رہے گا اور بچے کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ علی کے کیس میں کیا غلطی ہوئی؟ والدین نے پیلیا کو سنجیدہ نہیں لیا، گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کیا، ہسپتال دیر سے لے کر آئے، ڈسچارج کے بعد فالو اپ نہیں کرایا۔ علی کو کیسے بچایا جا سکتا تھا؟ ڈسچارج سے پہلے بلیروبن اگر لازمی چیک کرایا جاتا، پیدائش کے بعد 2 سے 3 دن تک مکمل فالو اپ کیا جاتا، والدین کو علامات کی آگاہی دی جاتی، یا پھر بلیروبن کا لیول بڑھنے کی صورت میں فوٹو تھراپی یا ایکسچینج ٹرانسفیوژن جیسے علاج سے بچے کو بہتر کیا جاتا۔ فوٹو تھراپی کیا ہے؟ فوٹو تھراپی ایک خاص نیلی روشنی کا علاج ہے جو نوزائیدہ بچے میں پیلیا کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بچے کے جسم میں بلیروبن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر دماغ کے لیے۔ فوٹو تھراپی وہ علاج ہے جس میں بچے کو ایک خاص نیلی روشنی کے نیچے لٹایا جاتا ہے تاکہ وہ بلیروبن کو توڑ دے اور وہ پیشاب اور پخانے کے ذریعے باہر نکل جائے۔ ایک اور طریقہ علاج ایکسچینج ٹرانسفیوژن بھی ہے۔ جب بچے کے جسم میں بلیروبن بہت زیادہ بڑھ جائے اور فوٹو تھراپی کافی نہ ہو تو ہمیں بچے کا کچھ خون نکال کر اس کی جگہ نیا صاف خون دینا پڑتا ہے۔ یہ عمل ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو اور اس کا جسم آسانی سے قبول کر لے۔ ایکسچینج ٹرانسفیوژن کیوں کرتے ہیں؟ اگر بلیروبن بہت زیادہ بڑھ جائے اور دماغ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا پھر فوٹو تھراپی اثر نہ کرے اور بلیروبن کا لیول کم نہ ہو رہا ہو۔ نیونیٹل جانڈس کی اسکریننگ۔ ہر بچے کا ڈسچارج سے پہلے بلیروبن ٹیسٹ کرانا لازمی ہے۔ خطرے والے نوزائیدہ بچے جیسے کہ RH یا ABO انکمپیٹیبلٹی یعنی ایسے بچے جن کا اپنا اور ماں کا بلڈ گروپ الگ ہے، یا پھر ایسے بچے جن میں G6PD ایک انزائم جو کہ ریڈ سیلز کی ساخت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی کمی ہے، یا نوزائیدہ میں بروزز بنے ہوئے ہیں، ایسے بچوں کا بار بار چیک اپ کرانا لازمی ہے۔ پیدائش کے بعد بھوٹانی نوموگرام کا استعمال لازمی ہے اور امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرکس کی گائیڈ لائنز اور نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا بھی لازمی ہے۔ ڈاکٹرز اور عملے کی ذمہ داریاں۔ پیلیا کی علامات کی تربیت تمام عملے کو دیں، والدین کو واضح ہدایات دیں، ریکارڈنگ اور فالو اپ کا درست نظام بنائیں، پوسٹ نیٹل کیئر سسٹم کو مضبوط بنائیں۔ والدین کی آگاہی، بچے کی زندگی۔ اگر بچے کا جسم پیلا پڑ گیا ہے تو آپ کا بچہ صحت مند نہیں، تاخیر نہ کریں، فوری علاج کرائیں۔ پیلیا کی علامات نظر انداز نہ کریں، بروقت علاج بچے کا مستقبل بچا سکتا ہے۔ علی کا مستقبل بدل گیا صرف اس لیے کہ وہ وقت پر ہسپتال نہ لایا گیا۔ یہ کوئی نایاب بیماری نہیں بلکہ قابل علاج ہے۔ آئیے ہم سب یہ عزم کریں، پیلیا کو سنجیدہ لیں، بروقت جان بچائیں۔